بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سمورہ ایپیسوڈ نمبر 5۔ لمحہ لمحہ چونکانے والے واقعات سے بھرپور ایک تیز رفتار ناول جس کی رو میں آپ بہتے چلے جائیں گے۔ عارف اور سالومہ ہوٹل کے کونے میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ چائے کے کپ سے اٹھتی بھاپ فضا میں گھل رہی تھی، مگر عارف کے دل میں عجیب سی بے چینی معتزن تھی۔ باتوں کے دوران اچانک اس کی نظر سڑک کی طرف جا ٹھہری۔ وہیں سڑک کے کنارے وہی لڑکی کھڑی تھی، وہی جسے اس نے قبرستان میں دیکھا تھا، وہی جسے اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ ایک لمحے کو عارف کے ہاتھ سے کپ چھوٹتے چھوٹتے رہ گیا۔ آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، جیسے دماغ ماننے سے انکار کر رہا ہو۔ لڑکی خاموشی سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، نہ پلک جھپک رہی تھی، نہ چہرے پہ کوئی تاثر تھا، بس ایک سرد ٹھہری ہوئی نظر۔ چند لمحے تک وہ اسے دیکھتی رہی، پھر اچانک وہ غائب ہو گئی۔ عارف نے بے اختیار سر گھما کر ظالمہ کی طرف دیکھا، مگر ظالمہ پہلے ہی اس کی نظروں کے تعاقب میں اپنی نظریں سڑک پر دوڑا چکا تھا۔ اگلے ہی پل اس کے لمحوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی، ایسی مسکراہٹ جس میں حیرت نہیں تھی، بلکہ وہ مسکراہٹ معنی خیز تھی۔ اچانک ظالمہ نے اسے مخاطب کیا، ارے میاں کہاں کھو گئے تم؟ اس کی بات سن کر عارف چونکا۔ تم یہ بتاؤ سمورہ سے کہاں ملے تھے؟ گھر میں ہی ملا تھا۔ کون سے گھر میں؟ ارے بھائی کلاوتی ولا میں، اور کون سا گھر؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ظالمہ ایک بار پھر حیران رہ گیا۔ عارف کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کی حیرت کی وجہ کیا ہے۔ اس کا دل دماغ تو اس لڑکی کی طرف الجھا ہوا تھا۔ عارف کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کو کیا جواب دے۔ پھر مختصراً عارف نے اسے اپنے اور سمورہ کے درمیان ہونے والی ملاقات کے بارے میں بتایا۔ یہ بات وہ قطعی گول کر گیا کہ خود کس مقصد سے عمارت میں داخل ہوا ہے۔ البتہ اس نے یہ ضرور بتایا کہ کلاوتی ولا کے مالک کے متعلق جاننا چاہتا تھا، اس لیے اس کی غیر موجودگی میں اسے گھر میں کودا تھا، کیونکہ اس سے اس کی شخصیت کافی پراسرار لگی تھی۔ ظالمہ بڑی خاموشی اور دلچسپی سے سن رہا تھا، اس کی آنکھیں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اچانک وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سنو دوست، تمہارا نام؟ میرا نام عارف ہے۔ ہاں تو عارف، کل تم یہاں اسی جگہ مجھے ضرور ملنا۔ اب میں چلتا ہوں۔ پھر اس نے بڑی عجلت میں ایک نوٹ اپنی جیب سے نکالا اور پیالی کی نیچے دبا دیا، اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ عارف سے ہاتھ ملایا، اور پھر بولا، دیکھو دوست، جو نظر آتا ہے وہ کبھی ہوتا نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ عارف اسے روک بھی نہ سکا، صرف جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس گورکھ دھندے میں پھنس گیا ہے۔ وہ قبرستان والی لڑکی اسے بار بار کیوں نظر آتی ہے؟ وہ یہی سوچ رہا تھا۔ کلاوتی ولا کا مالک مائگا اس وقت کلاوتی ولا کے بجائے پیتل روڈ پر واقع ایک بلڈنگ میں موجود تھا۔ یہ فلیٹوں پر مشتمل ایک بلڈنگ تھی۔ اس بلڈنگ میں مائگا کے علاوہ ایک ادھیڑ عمر معمر عورت اور ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی موجود تھی۔ ادھیڑ عمر عورت کچھ مضطرب دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کافی دیر سے ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے، لیکن یہ گفتگو نہ اردو میں تھی نہ انگریزی میں، بلکہ کوئی اور عجیب و غریب زبان تھی۔ زیادہ تر گفتگو مائگا اور لڑکی کے درمیان ہو رہی تھی۔ لڑکی کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی قسم کی شکایت کر رہی ہے۔ ادھیڑ عمر عورت کبھی اسے دیکھتی، کبھی مائگا کو۔ پھر مائگا نے لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دھیرے سے کچھ کہا۔ ادھیڑ عمر عورت اپنے ہونٹ چبانے لگی۔ مائگا، مجھے ڈر ہے۔ دفتن ادھیڑ عمر عورت نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا۔ کس بات کا ڈر؟ تم جانتے ہو؟ عورت نے سر ہلایا۔ دیکھو فلسا، کچھ دن کی پریشانی ہے اور پھر ہم دونوں ساتھ ہی رہیں گے اسی گھر میں۔ ایک روح کی طاقت بھی ہمارے ساتھ ہوگی، پھر ہم جو چاہے کریں گے، بلکہ ہو سکتا ہے اس روح کی بدولت مجھے قبیلے کی سربراہی مل جائے۔ مائگا نے بھی اردو میں جواب دیا۔ اب لڑکی خاموشی سے دونوں کی شکل دیکھ رہی تھی۔ وہ شاید اردو سے ناواقف تھی۔ ظالمہ تو نہیں آیا؟ مائگا نے دوبارہ پوچھا۔ ادھیڑ عمر عورت نے نفی میں سر ہلایا۔ قبیلہ ہمیں مان جائے گا؟ عورت نے پوچھا۔ طاقت ساتھ ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ دنیا میں جس کے پاس طاقت ہے وہی حکمرانی کرتا ہے۔ ظالمہ بھی اسی چکر میں تھا، بلکہ اصل میں تو اسی نے ہی مجھے یہ راہ دکھائی تھی، لیکن ایک وجہ ہے جس کی بنا پر وہ خود اس روح کو تسخیر نہیں کر سکتا۔ وہ مجھ پر یہ ظاہر کر چکا ہے کہ میں اس کی مدد کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن مجھے اپنے بازوؤں پر پورا بھروسہ ہے۔ ایک دن، مائگا کے الفاظ درمیان میں رہ گئے، کیونکہ لڑکی اسی عجیب و غریب زبان میں کچھ بول رہی تھی۔ اس کی بات سن کر دونوں ہی ہنس دیے۔ اندرو سمورہ اندرو، مائگا نے لڑکی کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ عارف دن چڑھے سوتا رہا تھا، اس وقت بھی نہ اٹھتا اگر اس کی ماں نہ اٹھاتی۔ ماں کے جھنجھوڑنے پر وہ بستر سے اٹھ بیٹھا تھا۔
ذہن اعتدال پر آنے کے باوجود جسم کسل مندی کا شکار تھا۔ وہ دوبارہ بستر پر گرنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ ماں کی آواز آئی، فجو آیا ہوا ہے، کہہ دوں عارف سو رہا ہے؟ فجو اچھا اٹھ رہا ہوں امی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا اور بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دراصل رات اسے کافی دیر سے نیند آئی تھی۔ اس کا ذہن مسلسل اس پراسرار آدمی اور اس لڑکی کے متعلق سوچ رہا تھا جو اسے خواب میں دکھائی دی تھی، جو اسے قبرستان میں دکھائی دی تھی اور کل اس سڑک پر بھی نظر آئی تھی۔ وہ کون تھی؟ عارف سے کیا چاہتی تھی؟ عارف سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ظالمہ کا کردار بھی اس کے لیے پراسرار ہو گیا تھا۔ ظالمہ نے آج اس سے ملنے کو کیوں کہا تھا یہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر سمورہ سے ہونے والی دلکش ملاقات نے اسے بستر پر سکون سے لیٹنے نہیں دیا۔ کتنی خوبصورت تھی وہ، اس کا سراپا رہ رہ کر عارف کے دل میں ہلچل مچا رہا تھا۔ پھر نیند کی وادیوں میں کھو جانے کے بعد بھی عارف نے سمورہ کے ساتھ مل کر کئی خواب بنے تھے۔ یہی وجہ تھی گزرے ہوئے دن اور شب نے اس کے دل و دماغ کو بری طرح سے متاثر کیا تھا۔ پھر وہ دن عارف کی دانش یوں ہی ضائع ہوا۔ دراصل فجو کے ماموزاد بھائی کی عنقریب شادی ہونے والی تھی، اس لیے فجو کو کپڑوں وغیرہ کی خریداری کرنی تھی۔ چنانچہ فجو کو عارف ہی دکھائی دیا۔ عارف بھی انکار نہ کر سکا۔ واپسی میں اتنی دیر ہو گئی کہ عارف کلاوتی ولا نہ جا سکا۔ البتہ تھوڑی دیر بعد اس پراسرار شخص ظالمہ کا منتخب کردہ ملاقات کا وقت ہونے ہی والا تھا۔ عارف نے کسی سے بھی کلاوتی ولا کا تذکرہ نہیں کیا تھا، پھر بتاتا بھی کس کو اور کیوں؟ مقررہ وقت پر وہ ہوٹل پہنچ گیا۔ سامنے ہی میز پر ظالمہ بیٹھا ہوا مخصوص انداز میں مسکرا رہا تھا۔ عارف اس کے قریب پہنچا اور کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا۔ ظالمہ نے بڑی محبت سے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ لگتا ہے آج تم کلاوتی ولا نہیں گئے؟ ظالمہ نے اسے بغور دیکھا۔ تم نجومی ہو کیا؟ عارف مسکرایا۔ ہا 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 ہا۔ ظالمہ ہنس پڑا۔ واقعی علم نجوم سے تو مجھے دلچسپی ہے، تم نے صحیح اندازہ لگایا، اس نے جواب دیا۔ چائے پیو گے یا کچھ اور؟ کل تم پیسے دے کر بھاگ لیے، آج میری باری ہے۔ اچھا چلو کافی منگوا لو۔ معذرت یہاں کافی نہیں ملتی، عارف نے بتایا۔ پھر چائے منگوا لو۔ ہاں اب بتاؤ، کل تمہاری کوئی بات میرے پلے نہیں پڑی تھی، عارف نے پوچھا۔ تمہاری سمجھ میں شاید اب بھی نہ آئے، یوں سمجھ لو کہ ایک سرد جنگ ہے جو میرے اور مائگا کے درمیان چھڑ چکی ہے۔ وہ اپنے ایک مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور میں چاہتا ہوں کامیابی کی منزل کے قریب پہنچ کر وہ ناکام رہ جائے۔ تم چوری چھپے کیوں گئے تھے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سمورہ سے ملتے رہو، اسے اپنا دوست بنا لو۔ لیکن ایک بات اور بتا دوں، وہ یہ کہ اگر مائگا کو پتہ چل گیا کہ تم سمورہ سے ملتے ہو تو تمہاری جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ وہ خپتی بھی ہے اور جنونی بھی، تمہیں کوئی نقصان بھی دے سکتا ہے۔ البتہ میرے پاس اس کا ایک حل ہے۔ وہ بات ختم کر کے خاموشی سے عارف کی طرف دیکھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر خاموشی رہی، اس نے عارف کو بے چین کر دیا۔ اس نے مضطربانہ انداز میں پہلو بدلا۔ کیا حل ہے؟ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، ظالمہ مسکرایا۔ دوسری منگا لیں گے، تم بتاؤ حل کیا ہے؟ تم مذاق اڑاؤ گے، یقین نہیں کرو گے۔ کیوں؟ بات ہی ایسی ہے، میرا وعدہ رہا مذاق نہیں اڑاؤں گا، عارف نے تہہ دل سے جواب دیا۔ اچھا، ظالمہ نے کچھ دیر سوچا اور پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر تعویذ نما لاکٹ عارف کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو، یہ لاکٹ گلے میں پہن لو، مائگا کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چل سکے گا کہ تم اس کی غیر موجودگی میں سمورہ سے ملتے ہو، ورنہ وہ بہت چالاک ہے، جلدی تاڑ جائے گا کہ کوئی اس سے گھر میں چوری چھپے آتا ہے۔ لاکٹ سے تمہیں اور بھی بہت سے فائدے ہوں گے، ظالمہ نے تفصیل بتائی۔ عارف نے لاکٹ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ یہ سفید رنگ کا ایک خوبصورت سا لاکٹ تھا، اس کی زنجیر سنہری رنگ کی تھی۔ کیا تم کوئی جادوگر ہو؟ عارف نے ہنس پوچھا۔ یہی سمجھ لو، ظالمہ مسکرایا۔ تم رہتے کہاں ہو؟ زیادہ دور نہیں، مگر اب شاید بہت قریب رہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب یہ تھا کہ اب میں قریب ہی کوئی مکان لینا چاہ رہا ہوں۔ ابھی کہاں رہتے ہو؟ عارف نے پوچھا۔ جو جگہ چھوڑ لی ہو اس کا بتانا کیا؟ ظالمہ نے لاپرواہی سے کہا۔ بتانا نہیں چاہ رہے؟ عارف نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ظالمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دونوں تھوڑی دیر تک بات چیت کرتے رہے اور پھر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ رخصت ہوتے وقت ظالمہ کا آخری جملہ تھا، اب میں تم سے کس وقت ملوں گا یہ بتا نہیں سکتا، البتہ ہماری ملاقات دوبارہ ضرور ہوگی۔ ہو سکتا ہے بہت جلد ہو سکتا ہے کچھ وقت لگے۔ ارشاد گورا وہ منظر دیکھ کر بدحواس سا ہو گیا۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنا ہولناک منظر نہیں دیکھا تھا۔ وہ جلدی سے بھاگتا ہوا چھت سے نیچے اترا۔ اماں، اماں، شوکت بھائی!
وہ نیچے آ کر گھر والوں کو آوازیں دینے لگا۔ وہ لوگ شاید اندرونی کمروں میں تھے۔ ارشاد کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ جو کچھ کرنا تھا آنن فانن ہی کرنا تھا۔ پھر وہ رکا نہیں، تیزی سے دروازے کھول کر گھر سے باہر نکل آیا۔ دراصل کبوتروں کو دانہ پانی کرتے وقت حسب عادت وہ منڈے پر جا کھڑا ہوا تھا۔ سرسری طور پر اس نے کلاوتی ولا کے احاطے میں نظر دوڑائی، اور جو کچھ دیکھا وہ حیرت انگیز اور کافی حد تک ہولناک تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کلاوتی ولا کا مالک احاطے میں درختوں کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک پلنگ موجود تھا۔ اس پلنگ پر ایک لڑکی لیٹی ہوئی تھی، کافی قابل اعتراض حالت میں تھی۔ اوپری جسم بھرا نہ تھا اور جگہ جگہ سے خون رس رہا تھا۔ وہ کافی حد تک خون میں لت پت دکھائی دے رہی تھی۔ کلاوتی ولا کے مالک کے ہاتھ میں نوکیلی اور لمبی سی کوئی چیز تھی، جسے وہ لڑکی کے جسم کے ارریاں حصوں میں چبو رہا تھا۔ نوکیلی اور لمبی سی چیز جہاں جہاں چبوتا وہاں سے خون نکل آتا۔ لڑکی کا جسم ساکت تھا، شاید وہ بے ہوش تھی۔ پھر ارشاد گورا کا رخ کلاوتی ولا کی طرف تھا۔ راستے میں اس نے ملنے والے کچھ لڑکوں کو بھی ساتھ لیا۔ وہ جلدی جلدی صورتحال سے آگاہ کیا۔ سب حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ جلدی جلدی چلو ورنہ وہ خبیث اسے مار دے گا، ارشاد گورا نے ہانک لگائی۔ بات اور وقت ایسا تھا کسی نے بحث نہیں کی، البتہ یہ ضرور پوچھا تھا، تم نے خود دیکھا تھا؟ جواباً ارشاد گورا نے زور سے سر ہلایا۔ پھر لڑکوں کا یہ چھوٹا سا قافلہ کلاوتی ولا کے دروازے پر پہنچ گیا۔ گورا نے دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر گزری، دروازہ کھلا۔ مائگا کا درشت چہرہ دکھائی دیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے ایک ایک پر نظریں ڈالتے ہوئے اکھڑ لہجے میں دریافت کیا۔ بات کس طرح کی جائے انہوں نے سوچا اور ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ پھر ارشاد نے آگے بڑھ کر کہا، تم اندر لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کر رہے تھے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کون سی لڑکی، کیسا سلوک، کیا کہہ رہے ہو تم؟ مائگا حیرانی کے عالم میں بولا۔ اس نے اپنی چھت پر سے دیکھا ہے تم ایک لڑکی کو بہانہ کر کے اس پر تشدد کر رہے ہو۔ ایک لڑکا اور آگے بڑھا۔ اس نے کہا، تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ ورنہ کہو تو میں بتا دوں۔ اس نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، تم کچھ بھی کہو، ہم اس لڑکی کو دیکھے بغیر نہیں جائیں گے۔ ارشاد گورا پنک کر بولا، یہ تعارف حاصل کرنے کا بہت گھٹیا طریقہ ہے۔ مائگا نے کہا، تم کیا کوئی منسٹر ہو جو تم سے تعلقات بڑھائیں گے؟ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ اچھا آپ باتیں نہ بناؤ، ہمیں اندر آنے دو، لڑکوں نے کہا۔ مائگا نہ جانے اس وقت کس موڈ میں تھا، اس نے مزید کچھ کہے بغیر دروازہ کھولا اور ایک جانب ہٹ گیا۔ وہ لوگ اندر گھس پڑے۔ احاطہ کافی کشادہ تھا۔ درختوں کے قریب ایک پلنگ ضرور بچھا ہوا تھا، لیکن اس پر کوئی لڑکی موجود نہیں تھی۔ البتہ درخت کا ایک موٹا سا تنا اس پلنگ پر رکھا ہوا تھا۔ قریب ہی وہ اوزار رکھا ہوا تھا جسے ارشاد گورا نے اپنی چھت پر سے دیکھا تھا۔ اس تنے کی تھوڑی سی چھال ارد گرد پڑی ہوئی تھی، اس کا کچھ حصہ اس اوزار سے چھیلا گیا تھا۔ یقیناً مائگا اس تنے کی چھال اتارتا رہا تھا، لیکن کیا لڑکی اور اس درخت کے تنے میں اتنی مماثلت ہوتی ہے کہ آنکھیں دھوکہ کھا جائیں؟ اور پھر وہ خون کہاں گیا؟ خون کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ ارشاد گورا کی یہ حالت تھی، کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ سب کی تیز نظریں اسی کی طرف اٹھ گئیں۔ معزز سامعین، قسط نمبر 5 یہاں ختم ہوتی ہے۔ قسط آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔